السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد اسلم اشرفی آج میں آپ کو وضو کرنے کا صحیح اور مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جب وضو صحیح سے نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تو اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ وضو صحیح طریقے سے کریں۔ نماز سے پہلے وضو ہے اور وضو سے پہلے طہارت ہے، یعنی پاکی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاک ہونا ہے، آپ کے بدن کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا۔ اس کے بعد آپ کو صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے، یعنی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو وضو کریں، اور جب وضو کرنا ہو تو سب سے پہلے دل میں یہ ارادہ کریں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، سمجھ گئے، تاکہ ہاتھ صاف ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد مسواک کر کے داہنے ہاتھ سے پھر 3 بار کلی کریں۔ کلی کرنا ہے خوب اچھی طرح کی حلق تک، دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اگر وضو میں جو فرائض وضو ہیں، اگر اس میں تھوڑی سی بھی جگہ خالی رہ گئی جہاں پر پانی نہیں پہنچا تو یاد رکھیں آپ وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ کو دھونا ہے، پھر مسواک کرنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے خوب اچھی طریقے سے، یہاں تک کہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ اگر دانت یا تالوں میں کوئی چیز چپکی ہو یا اٹکی ہو تو اسے چھڑا لے، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، یہاں تک کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کر لیں۔ اس کی چھوٹی انگلی یعنی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئے۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھلنا ہے، اور اس طریقے سے دھلنا ہے کہ بال جمنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی داڑھی کے جو نیچے ہے اس حصے کو بھی دھلنا ہے، اور داہنی کنپٹی سے بائیں کنپٹی تک، مطلب یہ کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک بھی دھلنا ہے۔ اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور اس میں خلال کرے، لیکن احرام باندھے ہو تو خلال نہ کرے۔ پھر کوہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ کو 3 بار دھوئے، پھر 1 بار مسح کرے، مسح بھی کرنا ہے۔ اس طرح کی دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے، اور 6 انگلیوں کے پیٹ کی جڑ یعنی ماتھے پر رکھ کر پیچھے گدی تک لے جائے۔ اس طرح کی کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں، اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے، یوں کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسح کیسے کرنا ہے۔ اب کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹ سے گردن کا مسح کرے۔ انگلیوں کی پیٹ سے گردن کا مسح کرنا ہے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئے، ٹخنوں کے سمیت جو ہے اوپر تک، پھر اسی طرح بایاں پاؤں بھی دھو لیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرے۔ اب یہ وضو ختم ہوا،
اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب وضو ختم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ دعا پڑھنا ہے۔ دعا کون سی؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اب یہ وضو مکمل ہو گیا۔ اب اگر پانی بچتا ہے تو اس پانی کو کھڑے ہو کے پینا ہے، تاکہ یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی یہ بیماریوں کی شفا ہے۔ اور آسمانوں کی طرف منہ کر کے دعا کرنا ہے، کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ کلمہ شہادت اور سورۃ انا انزلنا پڑھے، اور بہتر ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھے اور کلمہ شہادت بھی پڑھے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے جو اوپر بیان میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب جب آپ کا وضو صحیح رہے گا تو آپ کی نماز بھی صحیح رہے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری نماز قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے دل میں کھوٹ ہے۔ ہمیں جو ہے وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہے، اور نہ ہی مجھے پاکی کا صحیح طریقہ معلوم ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کا اور طہارت کا مکمل طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ طہارت کا مکمل طریقہ سیکھ لیتے ہیں، جس سے آپ کو طہارت کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو طہارت مکمل آ جائے، تو پھر اس کے بعد وضو کو سیکھنا ہے، اور وضو کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ داڑھی کا خلال اس طرح پر ہوتا ہے کہ انگلیوں کو حلق کی طرف سے داڑھی میں ڈالے اور باہر کو نکالے۔ دونوں پیر کا خلال صرف بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرے۔ اس طرح کی داہنے پاؤں میں چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کرے، چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ وضو کا صحیح طریقہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ اگر یہ چاروں فرائض ادا نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان 4 فرائض میں اگر نوک کے برابر بھی جگہ چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو یاد رکھیں آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1، منہ کا دھلنا، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے یہ پہلا فرائض ہے۔ اور دوسرا فرائض کیا ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے بال کا پھیرنا، یعنی ہاتھ کا پھیرنا ہے، یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہونا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ دونوں پاؤں کا گٹوں سمیت ایک بار دھلنا ہے۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ طریقہ وضو میں بیان کیا گیا ہے وہ سب سنت ہے یا تو مستحب ہے۔ اور وضو کی سنتیں اور مستحبات بھی بہت ہیں۔ ان سب کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ان سب یعنی سنتوں کو سیکھنا ہے، مستحبات کو سیکھنا ہے، تو آپ کو بہار شریعت یا فتوی رضویہ کھولنا ہے۔ ان سب میں آپ کو مکمل طریقہ ملے گا اور آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز کو اچھی طریقے سے ادا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو وضو اچھی طریقے سے کرنا ہے، اور وضو جب آپ کا اچھے طریقے سے ہو جائے گا، آپ کو مکمل آ جائے گا، تو اس کے بعد آپ کی نمازیں قبول ہوں گی، آپ کا نماز میں دل بھی لگے گا۔ تو میں نے وضو کا مکمل جو طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھلنا ہے، اس کے بعد کلی کرنا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے،
اس کے بعد چہرے کا ہاتھ کا دھلنا ہے، چہرے کا دھلنا ہے، پیر کا دھلنا ہے، مسح کرنا ہے۔ ان سب میں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی مرتبہ جو دھلنا ہے وہ تو فرض ہے، اور دوسری مرتبہ یہ سنت ہے، مستحبات ہیں، اور وضو کے بچے ہوئے پانی کا پینا، یہ بیماریوں کو شفا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے آپ وضو کا طریقہ سیکھیں، آپ کی نماز مکمل طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ یہی باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو طہارت کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، ناقص وضو کتنے ہیں، یا وضو میں سنتیں کتنی گئے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، اور لائک کر کے جانا، شیئر کر کے جانا، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس کا ثواب آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اگر کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے تو یاد رکھنا، جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک مسئلے کا سیکھنا